بسم اللہ الرحمن الرحیم، سن 5 ہجری، تیسرا ایسا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ بدھ ذکاد 5 ہجری کو ہوا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ غزوہ بنو قریظہ کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ملی تھی۔ مسلمانوں نے آنا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آنا کنویں کو کہتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ اس غزوہ میں مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس غزوہ میں اسلامی پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کیا گیا تھا۔ بنو قریظہ نے حضرت لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام حضرت رفاع بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کو مشورہ کے لیے بلایا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے بنو قریظہ پر حملے کا راز فاش کر دیا تھا اور اس غلطی کی پاداش میں مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستون سے رسیوں سے بندھوا لیا تھا۔ آپ 20 دن تک بندھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ بنو قریظہ نے ثالثی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا تھا کہ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال تقسیم کر دیا جائے۔ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، ان کو 2 شہیدوں کا ثواب ملا۔ غزوہ بنو قریظہ کے 400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کے پاس 36 گھوڑے تھے۔ غزوہ بنو قریظہ میں 3 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کو 1500 تلواریں ملی تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ذو الحج کو مدینہ واپس آئے تھے۔ بنو قریظہ کی ایک عورت قتل کی گئی تھی، اس کا نام بنانا تھا۔ بنانا کے شوہر کا نام حکم کرزی تھا۔ بنانا کو خالد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے چھت سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے ایک صحابی شہید ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن جاری رہا تھا۔ جنگ بنو قریظہ میں مسلمانوں نے ان کے قلعوں کے محاصرہ کے بعد پہلی نماز عصر کی ادا کی تھی۔ حی بن اخطب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے نفس نے تمہاری عداوت کرنے پر مجھے کبھی ملامت نہیں کی، مگر جس کو خدا شکست دے وہ شکست کھاتا ہے۔ آج سبت کا دن ہے، آج ہم مسلمانوں پر شبخون نہیں ماریں گے۔ یہ الفاظ یہودی سردار کعب بن اشرف نے کہے تھے۔ بنو قریظہ کی ملکیت، جاگیر اور مال اسباب کو مسلمانوں کی میراث قرار دینے کا حکم قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 26 میں آیا ہے۔ چند یہود نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی۔ 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی عقیق کی جاگیر عطا کی تھی۔ افق کا واقعہ غزوہ بنو مصطلق کے سفر میں پیش آیا تھا۔ واقعہ افق سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ پہنچایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والے 3 اصحاب میں سے ایک صحابیہ حمہ بنت حجش تھی اور 2 صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصطح بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت 11 تا 20 نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی بریرہ سے بھی اس مسئلہ پر استفسار کیا تھا۔ زنا کا حکم 5 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں تیمم کا حکم شوال 5 ہجری کو سورہ مائدہ میں نازل ہوا تھا۔ جمادی ثانی 5 ہجری میں چاند گرہن ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھی تھی۔ پہلا وفد مزینہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس نے بارگاہ نبوت میں حاضری دی تھی۔ اس وفد میں 400 افراد شامل تھے۔ قبیلہ بنو مزینہ کا سب سے پہلا مسلمان جوان حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حد قذف کا حکم 5 ہجری میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے معافی منگوانا چاہتا ہے
پس معافی مانگ کر خدا کو راضی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ مدینہ میں زلزلہ آیا تھا اس وقت فرمایا تھا۔ مسجد نبی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی بستی جواسی میں پڑھایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا تھا، جس کے متعلق قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں حکم آیا ہے۔ احزاب کی آیت 4 تا 5 میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی جانوں پر زیادہ حق ہے اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔ پردے اور قذف کے متعلق سورہ احزاب کی آیت 53 اور 54 میں حکم آیا ہے۔